الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، تنظیم کے مخلص ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ تنظیم کے ساتھ ایک ثالثی کمیٹی کے نام پر جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم اپنی چند گزارشات تمام سنیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ثالث ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قاضی۔ جبکہ فقہا نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مفتی کا کام الگ ہے، قاضی کا کام الگ ہے، جبکہ ثالث کا درجہ اس سے نیچے ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ثالثین نے قاضی کا نہیں بلکہ قاضی القضات کے منصب کو اپنے لیے سمجھا، اور اس کے بنیاد جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا وہ شرعی طور پر ان کے حدود اور اختیار میں نہیں ہے۔ واضح ہو کہ لفظ ثالث، جس کا معنی ہے تیسرا، جب دو فریقین میں یا دو شخصوں میں کوئی لڑائی ہو، کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہو، تو تیسرے بندے کو ان کے درمیان لایا جاتا ہے، جس کو ثالث کہا جاتا ہے۔ ثالث کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس اختلافی معاملے میں بیچ کی کوئی راہ دکھانا، دونوں فریقین کے اختلافات کو دور کرنا، دونوں فریقین کے غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور دونوں فریقین کے لیے ایک ایسا راستہ منتخب کرنا کہ جو ان کے درمیان اختلاف تھا وہ اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ثالثی کمیٹی نے قاضی القضات کے منصب پر اپنے آپ کو سمجھ کر، جبکہ وہ ثالث تھے، قاضی نہیں تھے، انہیں قاضی مقرر نہیں کیا گیا تھا، صرف انہیں ثالث مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے قاضی القضات کے منصب کو اپنے لیے سمجھا اور سزائیں دینے کے فیصلے جاری کر دیے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر اس پورے معاملے میں جہاں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا مخلص کارکنان سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، میں ثالثی کمیٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ملزم پر الزام کو ثابت کرنے کا جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جبکہ یہاں یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہمارے سربراہ پاکستان سنی تحریک سرورت اعجاز قادری بھائی سے انہوں نے ثبوت بھی مانگے، جو سرورت بھائی نے انہیں دے دیے، اور پھر آخری دن سرورت بھائی سے انہوں نے قرآن مجید پر حلف بھی لے لیا۔ یہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، وفی روایت والیمین علی من انکر۔ اس حدیث پاک کا واضح اور مطلب یہ ہے کہ ثبوت اور گواہی اس بندے سے طلب کی جائے گی جو اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہو کہ بھائی فلاں شخص نے یہ ظلم کیا، فلاں شخص نے یہ خیانت کی، فلاں شخص نے یہاں نظریہ توڑا، تو یہ دعویٰ کرنے والے سے شخص سے شریعت جو ہے اس سے ثبوت مانگے گا۔ اور اگر اس کے پاس ثبوت نہ ہو تو جس پر الزام لگایا گیا ہے شریعت کے مطابق، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق، جس حدیث کو فقہائے عظام نے اور اسلام کے قاضیوں نے اپنے لیے مشعل راہ سمجھا اور اسے قانونی حیثیت دی، اور آج تک ہمارے قضاء حضرات نے جتنوں نے بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس قانون کے تحت کیا کہ انہوں نے مدعی سے بینہ مانگا، اگر وہاں انہیں بینہ نہیں ملا تو پھر مدعا علیہ کو انہوں نے قسم دیا، جبکہ یہاں مدعی سے ثبوت بھی مانگے گئے جو انہیں فراہم کیے گئے، اور پھر مدعی کو حلف بھی دیا گیا۔ یہ اس حدیث پاک کی روح سے بالکل خلاف ہے اور قواعد فقہیہ کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ہم اس فیصلے کو کس طرح قرآن و حدیث کے مطابق سمجھیں؟ سب سے پہلے تو ثالثی کمیٹی اس بات کی وضاحت تو کرے کہ ہم نے کن شرعی اور فقہی قواعد کی بنیاد پر سربراہ سنی تحریک کو ملزم ثابت کر دیا، ان پر الزامات ثابت ہو گئے۔ کوئی شرعی طریقہ کار انہوں نے بیان نہیں کیا،
اور اس کے بعد جو ہے جو ثالثی کمیٹی نے فیصلہ سنایا، ثالثی کمیٹی کو فیصلہ کرنا تھا 11 لوگوں کے خلاف، جن میں سربراہ پاکستان سنی تحریک، 2 مرکزی رہنما اور 8 رکنی رابطہ کمیٹی۔ یہ سب جو ہے اس وقت الزامات کی زد میں ہیں، لیکن اس فیصلے کے ہونے کے بعد وہ حضرات کی جو خود الزامات کی زد میں ہیں وہ قانونی اور شرعی طور پر کس طرح پریس کانفرنس کرنے یا کوئی کمیٹی بنانے کا اختیار رکھتے ہیں، بالکل یہ بھی خلاف قانون اور خلاف شرع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں جس دن یہ اجلاس 26 تاریخ کو ہوا، ثروت بھائی نے اپنے بیان میں اپنے دلائل پیش کیے اور ثبوت بھی دیے، پھر 27 تاریخ کو اجلاس ہوا، اس پر اعتراضات بھی ہوئے، اور پھر 28 تاریخ کو جو اجلاس ہونا تھا وہ اجلاس نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی میں چند باتیں واضح کرنا چاہوں، کیونکہ لوگوں سے بات چھپائی گئی، لوگوں کے سامنے وہ ساری باتیں نہیں رکھی گئیں۔ جب سربراہ پاکستان سنی تحریک مرکز پر موجود تھے، بار بار شاداب رضا قادری کو یہ کہتے رہے کہ بھائی اجلاس کا وقت ہو گیا ہے، شروع کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس وقت جو ہے ثالثی کمیٹی کی مشاورت چل رہی ہے، لہٰذا مغرب کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد پھر ثروت بھائی نے بلایا کہ بھائی اجلاس کیوں شروع نہیں کر رہے؟ پھر انہوں نے کہا بھائی ابھی بس کھانا دیکھیں پھر اجلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر 11 بجے کے بعد تک کے لیے یہی معاملات چلے، اور پھر یہی اشخاص جو وہاں ثروت بھائی کو یہ کہتے رہے کہ ابھی ثالثی کمیٹی کی مشاورت چل رہی ہے، اور یہاں آ کر ڈویژن روم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو فیصلہ سننے کے لیے، دینے کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے، اعتماد لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ بھائی کیا کرے، بھائی تو خود اجلاس میں نہیں آ رہے۔ ان سے غلط بیانی کی گئی، اور پھر اسی رات شاداب رضا بھائی نے، جناب شاہد غوری صاحب نے اجلاس روم میں 3 مختلف اجلاس کیے، ثالثی کمیٹی کے ساتھ کیے، لیکن ان اجلاسوں میں کچھ لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ اگر وہ آنا بھی چاہ رہے تھے تو ان کو دروازے پر روکنے کے لیے شہزادہ جو کھڑا ہوا تھا، کیونکہ کسی کو اپنے آنے اندر مت دینا، منع کرنا ہے۔ اور ان اجلاسوں میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے، جن کو شریک نہیں کیا گیا، جو شریک ہونا چاہتے تھے ان میں سے کچھ، ان کو منع کامل ہونے ہی نہیں دیا۔ اور پھر جب ان کے اجلاسات یا ان کا پروپیگنڈا یا انہوں نے جو بنانا تھا شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظیم نظریے کو نقصان پہنچانے کے لیے، جب وہ اپنے سارے فیصلے انہوں نے کر لیے، تو پھر ان حضرات کے پاس آ کر صرف اتنا کہا کہ معذرت کے ساتھ ہم آپ کو اجلاس میں نہیں بلا سکے، یہ ہے کہ ہمیں کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو ضروری باتیں ثالثی کمیٹی سے کیوں کرنی ہے؟ جب آپ نے اپنے جوابات جمع کرا دیے ہیں، اب ثالثی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، آپ اس سے الگ الگ میٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی ذہن سازی کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ خود الزامات کے زد میں ہیں؟ لہٰذا اس رات جو غلط بیانی ثروت بھائی سے بھی کی گئی، وہی غلط بیانی ڈویژن روم میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے بھی کی گئی، اور پھر ان کو بھی غلط فہمی میں رکھا گیا، ثروت بھائی کو بھی غلط فہمی میں رکھا گیا۔ تقریباً 3:30-4 بجے ثروت بھائی مرکز سے نکلے ہیں قادری ہاؤس کے لیے۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی ثروت بھائی نے اجلاس نہیں لیا، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ احتساب ہو، ثروت بھائی نہیں چاہتے، اور پھر انہیں کوئی اور رنگ دیا گیا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثالثی کمیٹی اس وقت جو ہے متنازع ہے، بلکہ اس وقت متنازع ہو چکی تھی۔ 26 تاریخ سے قبل ہی الحمدللہ فقیر نے اپنے گزارشات ثالثی کمیٹی کے 3 افراد کو، جن میں شہزاد قادری ہیں، جن میں نور قاسمی صاحب ہیں، اور پھر جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں مولانا طارق مدنی صاحب، ان کو پرسنل میں نے واٹس ایپ پر جو ہے کچھ گزارشات بھیجے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات بھی میں نے ان کی طرف بھجوائے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر ایسا فیصلہ رات کی تاریکی میں کیا گیا جو ایک ظلم تھا، تنظیم کے ساتھ زیادتی تھی، اور ہم کسی بھی صورت اس ظلم اور زیادتی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس پورے معاملے میں ہم 2 جملے جو انتہائی مشہور ہوئے
اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ کہ میری ذمہ داری مرکز سے وفاداری، اس پر الحمدللہ میں ایک تحریر پہلے دے چکا ہوں، لیکن اس پر تھوڑی سی اور بھی وضاحت کرنا چاہوں گا. دوسرا جملہ کہ مرکز سے وفاداری ہمیں عباس بھائی نے سکھائی، شخصیت پرستی تمہیں کس نے سکھائی؟ تو ان جملوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ دور کا ایک واقعہ رکھتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے. اس مسئلے یا اس مثال کو دینے کا میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو کسی ایسے گروہ سے گنوا رہا ہوں معاذ اللہ جن پر گمراہی یا دیگر فتوے ہوں. صرف ان دو جملوں کی وضاحت کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. خارجیوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی. جب انہیں کہا گیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے تو پھر خارجیوں نے کہا کہ امیر المومنین کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی صریح آیت ہے ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ. جب قرآن مجید کی آیات ہیں کہ حکم اللہ کے لیے ہے، امر اللہ کے لیے ہے، تو پھر امیر المومنین کس طرح حکم دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین کس طرح امر جاری کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت اپنے لیے بطور دلیل پیش کی اور ان آیات کریمہ کی حقانیت پر کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، سننے والے جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ حضرت وہ خارجی لوگ اپنے مفاد کو یا اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. تو اس پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیتیں ہیں؟ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئیں تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ کلمے تو بہتر ہیں، یہ کلمے تو حق ہیں، لیکن ان سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. لہٰذا اس وقت یہ جملہ کہ میری ذمہ داری مرکز سے وفاداری، یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس کے ذریعے فساد پھیلایا جا رہا ہے، اس جملے کے ذریعے امیر سے بغاوت کی جا رہی ہے، امیر کی اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو یہ بات مشہور ہوئی کہ تمہیں شخصیت پرستی کس نے سکھائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ شخصیات کے انکار پر تمہیں جری کس نے بنایا؟ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، آج تک ہم اپنی شخصیات کو اپنے سامنے رکھ کر، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کر، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر، ان کو مشعل راہ بنا کر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے. آج ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی کے منکر ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں میرے قائد شہید محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ ساری زندگی جس شخصیت کا نام لیتے رہے وہ شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اور پھر ان کے بعد امیر شہداء میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید محمد عباس قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ساری زندگی انہوں نے سلیم بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی، ان کی مثالیں پیش کی، ان کی اطاعت فرمائی کہ کبھی بھی عباس بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا سلیم بھائی نے یا ہمارے کسی اور بزرگ نے اس طرح کے الفاظ کے ذریعے اپنے محسنوں سے منحرف نہیں ہوئے. آج یہ جملے دے کر لوگوں کو ہمارے شہیدوں سے توڑا جا رہا ہے، ان سے دور کیا جا رہا ہے، ایک سازش کے تحت تنظیم کو نقصان پہنچائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس دور میں بھی اپنے بہترین مستند شخصیات کی طرف اگر نگاہ کریں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ الیاس اطہر قادری اطال اللہ عمرہ، اگر ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، ایک شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیا سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم امام وقت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی امام احمد رضا کر رہے ہیں. اور آپ امت کو کون سے جملے دے رہے ہیں؟ ان کے بزرگوں سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں سے ان کا ناطہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے اس جملے سے مراد صرف ثروت اعجاز قادری ہے تو پھر آپ یہ جملہ تبدیل کریں، اس کے الفاظ تبدیل کریں، اپنے دماغوں پر ذرا زور دیں. اور پھر اسی طرح آپ کا یہ جملہ کہ میری ذمہ داری مرکز سے وفاداری، اگر
اس جملے کا یہ مطلب ہے میری ذمہ داری مرکز سے وفاداری، امیر سے غداری، تو پھر یہ جملہ صحیح نہیں بلکہ یہ جملہ شیطانی وسوسہ اور چال ہے، سنی تحریک کو توڑنے کی سازش ہے۔ اور پھر میں اپنے تنظیم کے ان تمام سینئر اور عقل مند ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را ان جملوں پر توجہ دیں، اور پھر یہ جو سازشیں چل رہی ہیں ان سازشوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ اعلان ہے اور ہم اعلان کر رہے ہیں، یہ ثالثی کمیٹی آج جو ہے اس نے دوبارہ سے بیان جاری کر دیا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے جو ہے اپنا معاملہ شروع کر دیا ہے۔ میں اس ثالثی کمیٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں کے خلاف فیصلہ دینے جا رہے ہیں، جن پر لگے ہوئے الزامات کی تحقیقات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر انہیں اپنے ناک کے نیچے بٹھا کر ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں، اور پھر کئی سارے معاملات اور کئی سارے سوالات اس پر جنم لیتے ہیں، آپ نے ثالثی کمیٹی کو خود ہی متنازع بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ ثالثی کمیٹی دنیا کا انوکھا ثالثی کمیٹی متصور ہوگا کہ یہ ثالثی کمیٹی جو ہے، اس ثالثی کمیٹی کے اندر ایک شخص ایسا بھی موجود ہے کہ وہ خود اپنا احتساب کرے گا، کیونکہ وہ خود الزامات کی زد میں بھی ہے، ثالثی کمیٹی کا حصہ بھی ہے، وہ شخص اپنا احتساب خود کرے گا۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے یہاں شریعت میں، تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اس شخص کی اپنی گواہی اپنے حق میں قبول ہوگی۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے اس طرح کے قواعد پیدا کر رہے ہیں، اور جس پر جو ہے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ سرورت اعجاز قادری کا کیا کردار رہا ہے تنظیم میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو دن کے اجالے میں سورج نظر نہ آئے تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے، وہ یہ نہ کہے کہ سورج نہیں ہے، سورج تو ہے لیکن اس کی آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سربراہ کا کردار، ان کا کام، ان کا اخلاص روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے۔ یہ بتایا جائے کہ پاکستان سنی تحریک اور سنی تحریک کو بطہ خوروں سے نجات کس نے دلائی ہے، وہ شخصیت محمد سرورت اعجاز قادری ہے۔ اور یہ بتایا جائے کہ اسیر کارکنان جو پھانسی گھاٹ تک پہنچ چکے تھے ان کی رہائی عمل میں آئی ہے، وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں، یہ کردار قادری کا ہے۔ اور اسی طرح واچ لسٹ میں جب تنظیم کا نام تھا، مشرف کا دور تھا، تنظیم کے پر کتنی مشکلات تھی، یہ ہمارے سربراہ کی دور اندیشی تھی کہ وہ عظیم فیصلے انہوں نے لیے کہ جس کی بنیاد پر آج ہماری تنظیم قانونی طور پر ایک سیاسی تنظیم ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنظیم کی ساکھ کیا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ تنظیم کی ساکھ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، خیبر تک پاکستان کے کونے کونے میں اگر شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ موجود ہے، شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپاہی موجود ہیں، شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیالے موجود ہیں، شہید عباس قادری سے محبت کرنے والے موجود ہیں، یہ کردار بھی محمد سرورت اعجاز قادری بھائی کا ہے۔ کچھ لوگ اس پر کہیں گے کہ یہ رابطہ کمیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، یہ دوسرے لوگ بھی پریس کانفرنس کرنے والے ان کے ساتھ تھے، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہی پریس کانفرنس کرنے والے 2012 سے وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہی پلاننگ شروع کی ہوئی تھی، اور پھر اس وقت سے ان کی تیاری تھی جب گارڈن کے بلڈنگ میں لوگوں نے ان سے ملاقات کی تو وہ یہی چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ شاداب رضا کو سربراہ مقرر کیا جائے۔ آپ 12 سے آپ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سازشیں چلتے چلتے آج جہاں تک تم نے انہیں پہنچا دیا۔ اور پھر ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں کہ میں نے ثالثی کمیٹی کے 3 اراکین کو تو پرسنل میں میسج کیے، ان کو گزارشات بھیجی، لیکن ایک عمران کھوکھر صاحب کو کیوں نہیں بھیجی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر مجھے اعتماد نہیں تھا۔
عباس بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب عرس ہوا، عرس کے بعد مرکز پر جو اجلاس ہوئے، اس اجلاس میں ہمیں جو ایجنڈے دیے گئے، جو سب سے آخری میں ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کو بیس بنا کر جو ثروت بھائی کے خلاف انہوں نے زہر افشائی کی تھی، اور جس پر حیدرآباد کے ہمارے سینئر ساتھی عمران سوروردی صاحب نے وہ جذباتی بھی ہو گئے تھے، اس پر انہوں نے جوابات بھی دیے تھے، اور پھر اس پر جو زاہد حبیب صاحب کی کچھ باتیں تھیں وہ تو مرکزی رابطہ کمیٹی کے سامنے تھی، وہ باتیں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب سے کیوں ہمارا سربراہ نہیں ہو سکتا تنظیم۔ میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظریاتی تنظیم ہے، یہ قومیت، لسانیت یا علاقائی بنیاد پر اس تنظیم کو وجود میں نہیں لایا گیا۔ اگرچہ اس وقت زاہد حبیب نے دوسرے ساتھیوں کے کہنے پر اس بات سے معذرت کی تھی، لیکن اگر آج ہمارے ساتھی اس بات پر بھی، اس سازش پر بھی، اس تنظیم پر حملے پر بھی خاموش رہے تو پھر کل یہی ہوگا۔ اس تنظیم میں یہ فسادی لوگ تعصب کی بنا پر، لسانیت کی بنا پر، علاقائی معاملات کی بنا پر تنظیم کو پھر اور دڑے بنانے کے لیے یہ اپنی سازشیں کرتے رہیں گے۔ اور پھر اس وقت جو معاملہ ہے، ہمارے مسلک کے مخالفین، نظریاتی مخالفین، رافضی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شان میں منظور ہونے والے بل کے خلاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں، اور ہمارے دفاعی لوگ اور ہماری دفاعی تنظیم وہ آج آپس میں گتم گتا ہے۔ میں اپنے تمام سینئر ساتھیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را تنظیم کے شیرازے کو بکھرنے سے بچائیں، تنظیم کا دفاع کریں، نظریے کے ساتھ رہیں، اور نظریاتی طور پر جو تنظیم میں سربراہ بنے ہیں ان کا ساتھ دیں، اطاعت کریں، امیر کی اطاعت کریں، اور پھر ایسے جملے لوگوں کو دے کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، انتشار پھیلایا جا رہا ہے، خدا را اس انتشار کو ختم کریں۔ آخر میں پاکستان سنی تحریک کلات ڈویژن کی جانب سے ضلع کلات، اس کے عہدیداران اور یہ چند کارکنان اور دیگر کارکنان کی حمایت سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ثروت بھائی کے ساتھ تھے اور ثروت بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ثروت بھائی کے ساتھ تھے اور ثروت بھائی کے ساتھ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئی تحریک چائے تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک، آئی تحریک چائے تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک۔ اب کون کرے گا رہنمائی؟ ثروت بھائی، ثروت بھائی، اب کون کرے گا رہنمائی؟ ثروت بھائی۔ میرے سربراہ کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں، ذرا غور تو کرو کہ اہل سنت کے لیے میرے سربراہ نے کتنے عظیم عظیم کام کیے۔ سنی اتحاد کونسل تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میرے سربراہ کے کردار پر انگلی اچھالنے والوں، تمہیں تحریک ریائی ممتاز قادری میں میرے سربراہ کا کردار نظر نہیں آ رہا؟ شہید ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے بعد اہل سنت کی بیداری اور اہل سنت کے مشکل وقت میں اہل سنت کے لیے کھڑے رہنا، ان کا کھڑا رہنا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور آج وہ سوال کرتے ہیں کیا کردار ہے ان کا؟ اللہ اکبر، ضرور تم جواب دو گے، سلیم بھائی کو بھی منہ دکھاؤ گے، عباس بھائی کو بھی منہ دکھاؤ گے۔ اور یہ تنظیم اس لیے نہیں بنی تھی کہ اس پہ جو ہے لوگ اپنی منمانی کریں، لہذا میرے آج کی ان چند باتوں سے یہ بات ثابت ہے، ثالثی کمیٹی اپنی قانونی شرعی حیثیت فیصلے سے 3 دن پہلے کھو چکی تھی، لہذا اس کا فیصلہ کرنا یہ غیر قانونی، غیر شرعی اور ان کے اختیارات سے بڑا فیصلہ ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ثالث کا نہیں، وہ قاضی القضات کا فیصلہ ہے، لہذا اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس ظالمانہ فیصلے کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ثالثی کمیٹی کو کہتے ہیں خدا را ہوش کے ناخن لیں، اہل سنت کو جوڑنے کی بات کریں، سازشوں کو چھوڑ دیں، اور پھر یہ تنظیم کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے۔ جو نظریاتی وارث ہے وہی تنظیم
کا سربراہ بھی ہے، وہی تنظیم کا کارکن بھی ہے، وہی قائد کا جیالہ بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک اپنے سربراہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پورے پاکستان کے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ اعتماد دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مشکل حالات ہوں یا امن کے دن ہوں، ان کی طرح نہیں ہے کہ جب مشکل حالات تھے تو وہ بیرونی ملک میں تھے، آج آ کے امیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کردار ہم نہیں کریں گے، ہم اس وقت سے تنظیم کے ساتھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آخری دم تک تنظیم پر رہیں گے، اور انشاءاللہ تنظیم کے پرچم میں ہماری لاش لپٹے گی، اور اس سربراہ کی سرپرستی میں دم آخر تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد سے وفا کریں گے۔ صرف میں ایک بات کی مذمت کرنا چاہتا ہوں، یہ سنی تحریک کسی جاگیردار کی ملکیت نہیں ہے۔ جس جاگیردار نے فیصلے کی رات میرے سربراہ کا ہاتھ پکڑا ہے، انہوں نے بدتمیزی دکھائی ہے، لہذا مہربانی کر کے وہ اس اپنے عمل سے سب سے پہلے معافی مانگے۔ جب ہمارے مشکل حالات تھے، تنظیم کے مشکل حالات تھے، یہ جاگیردار کہاں تھے؟ آج انہیں نظر آ گیا کہ جب سازشیں لگ گئیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی ان سازشوں کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ان سازشیوں کو ناکام فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کو متحد و منظم فرمائے، اور اہل سنت کے محسنین پر اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے، حق پر قائم رہنے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سربراہ انجینئر بھائی محمد ثروت اعجاز قادری کو عمر خضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔